اولاد کو چاہیے ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کر شادی کرے۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ کے مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ کو چاہیے اولاد کی رعایت کریں، ان پر زبردستی مسلط نہ کریں کہ ادھر ہی کرنی ہے اور کہیں نہیں کرنی۔ یہ ظلم نہ کرو اولاد پر۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے۔ شریعت نے بچے بچی کو حق دیا ہے کہ اگر وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی یا میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا، میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا۔ حضرت فاطمہ کے لیے پہلے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا۔ عمر پیغام لائے، انکار کر دیا۔ علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ حضرت علی آئے ہمارے نبی کے پاس اور چپ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ علی چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ علی نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا علی سے بس ٹھیک ہے ہو گیا، وہی آ گئی بس ہو گیا۔ نہیں، آپ اٹھ کے گھر چلے گئے۔ علی باہر نکل گئے۔ باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے کیسے؟ علی نے کہا کچھ کہا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ تو علی نے کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا بس پھر ہو گیا۔ ہمارے نبی نے یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے۔ آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی۔ جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر! کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبرائیل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں؟ لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں تو بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا۔ بس تیرا کر دیا، تو مان یا نہ مان۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ جبر نہ کریں، جبر نہ کریں۔ اللہ کے واسطے بچوں کو چاہیے لو میرج کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی۔ شکل و صورت سے نئی زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ ایک خاتون ایک مولانا کے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہا مولانا میرا خاوند کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ اس نے مجھے زندہ مار دیا ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک نوجوان ملا۔ کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے، پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں کو چاہیے چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھائیں، چھوٹوں کو چاہیے ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلے۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دیں۔ زندگی بچوں کو گزارنی ہے، ماں باپ کو نہیں۔ یہ میرے نبی کی پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ ایک بولتا ہے جی چوری کرائی، سردار بولتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا بولتا ہے ڈاکہ ڈلوایا، سردار بولتا ہے ٹھیک ہے۔ تیسرا بولتا ہے نماز نہیں پڑھنے دی، شیطان کا سردار بولتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ ایک لنگڑا شیطان کالا پیچھے سے بولتا ہے استاذ جی میاں بیوی کو لڑوایا ہے۔ سردار بولتا ہے شاباش، تو آگے آ جا۔ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھاتا ہے اور سب سے بولتا ہے او کمبختو یہ ہے اصل کام، میاں بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو۔ سچ بولو، یہ آپ کا دیش ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ دو نمبری نہ کرو، دیانت داری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی گزارو،
یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے یہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، تمام اصل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔